السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ خاموشی سے آنسو بہانے کے بعد اس نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور باہر برآمدے میں آ گئی۔ بیبے نے بوری سے آلو نکالتے ہوئے بظاہر سرسری نظر اس پر ڈالی، مگر فیض کو گھور کے دیکھا۔ اوئے بہتا لاڈ پیار نہ کیا کر اس مہارانی سے، فیض محمد نے ماں کی غسیلی نظروں کا مطلب بھانپتے ہوئے کہا۔ بدبخت، ابھی اسے یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں۔ بیبے نے اسے لتاڑا۔ بس بس اماں رہنے دے، اس کی ماں نے تو اسے بٹن لگانے بھی نہیں سکھائے۔ یہ دیکھ کیسا بٹن لگایا ہے، لوگ ہنسیں گے مجھ پر۔ فیض محمد نے گریبان چیر کر دکھایا۔ وہ دور کھڑی ندامت سے ہونٹ چبانے لگی، جبکہ بیبے نے بوری میں تھوڑے سے رہ جانے والے آلو ریڑھی پر الٹتے ہوئے کہا، ہاں تو نے جا کر افسر کی کرسی پہ بیٹھنا ہے، سبزی کی ریڑھی تو کھینچنی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس حلیے میں جاؤں، اسے سمجھا دے۔ فیض محمد نے ٹماٹر ٹوکری میں جماتے ہوئے کہا، رضیہ ادھر آ جا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بیبے نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے قدم اٹھائے تھے کہ فیض محمد نے پھر تیر چھوڑا۔ دیکھتا ہوں کب تک بیبے تو اس کو برداشت کرے گی۔ اچھا اب جا، صبح صبح ایسی باتیں نہیں کرتے۔ فیض محمد پھنکارا، ترازو بٹے رکھے اور ریڑھی دروازے سے باہر نکالی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا، نیم ٹھنڈا پراٹھا اور نیم سر چائے سے پیٹ کی آگ بجھائی۔ بیبے کو بیٹے کے رویے کا سخت قلق ہو رہا تھا۔ انہیں صابر شاکر سی رضیہ اچھی لگتی تھی۔ بہو کی تلاش میں بیٹے کو 40 سال کا کرنے کے بعد دور پار کی جان پہچان والی بختوں نے عبدالحکیم لے جا کر رضیہ دکھائی، تب جا کر وہ خوشی خوشی اسے بیاہ لائی۔ ان کے خیال میں فیض محمد کا اور رضیہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کہاں وہ ایم اے پاس تھی اور کہاں فیض محمد چٹا ان پڑھ۔ فیض محمد کی تو قسمت صدا کی پھوٹی، کہاں رضیہ اور کہاں انگوٹھا چھاپ فیضو۔ فیض محمد نے نور بخش سبزی فروش کے گھر آنکھ کھولی تو سبزیوں کے موسم، بھاؤ تاؤ اور تازہ باسی کی باتیں سنی۔ اسے بھول کر بھی اسکول نہیں دیکھا تھا، مگر قسمت کا دھنی نکلا۔ اتنی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی ملی تھی، مگر اس کے دل میں پیوست ایک پھانس سے زیادہ جگہ نہیں تھی۔ نہ وہ اس کے حسن و جوانی سے متاثر ہوا تھا، نہ اس کی تعلیم سے مرعوب ہوا تھا۔ وہ اس کا اعتراف گھونگھٹ اٹھاتے ہی کر بیٹھا تھا۔ اپنے جہیز کے سامان میں سے وہ کاغذ کے ٹکڑے گھر واپس بھیج دینا۔ اس کی سپاٹ رخت آواز نے شرم و حیا سے بند پلکوں کو 440 کا جھٹکا لگایا تو روبرو بیٹھے فیض محمد کو رضیہ نے پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ماچس کی تیلیوں سے دانتوں میں پھنسے گوشت کے ریشے نکالنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ گوشت تو اچھا پکوانا تھا، کہاں سے پکی عمر کے جانور لیے تھے، دانتوں میں پھنس کے رہ گیا۔ وہ بڑبڑایا تو رضیہ کو زبان کھولنا پڑی۔ مرغی کا گوشت تھا۔ اوہ اچھا، زیادہ روب ڈالنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے تو کہا ہے کہ سب سے پہلے میرے گھر سے وہ کاغذ کے ٹکڑے نکال اور پھر دماغ سے یہ خناس بھی۔ اسے بہت برا لگا تھا، اسی زور سے بولا۔ کون سے کاغذ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہی جو لینے کے لیے تم لوگ شہروں کے دھکے کھاتے ہو۔ اچھا اب سمجھی، اس نے افسردگی سے کہا۔ چل اٹھ، ذرا میری ٹانگیں دبا۔ وہ تیلی پھینک کر آنکھیں بند کر کے لیٹتے ہوئے بولا۔ اس کے اندر ارمانوں کے محل کا بچا کچھا حصہ بھی ملبے کی مانند گر گیا۔ سانس کی نالی میں جیسے ڈھیروں مٹی پھنس گئی، پھر آنکھوں سے گرتی بوندوں نے مٹی جما دی۔ رضیہ اٹھی اور لباس تبدیل کرنے چلی گئی۔ پہلی رات ہی اس پہ آشکار ہو گیا تھا کہ اسے اماں نے اپنے کہنے کے مطابق بھاڑ میں ہی جھونکا تھا۔ صرف ایک چھوٹے سے شک کی بنیاد پر اس نے ہتھیلی پہ سرسوں جما کر دیکھے سوچے بنا ہی رضیہ کو یوں فیض محمد کے گھر جھونک دیا تھا۔ رجو، میری بلا سے تو بھاڑ میں جائے، بس میرا بوجھ اترے۔ اس کے کانوں میں اماں کا جملہ مستقل رہائش پذیر تھا۔ اس نے ہونٹوں پر صبر کی سیل لگا دی
اگلے دن اماں اس سے ملنے آئیں، تب اس کا خیال تھا کہ وہ اس سے اس بے تابی سے ملیں گی اور ساتھ لے جانا چاہیں گی، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے موقع دیکھ کر دھیرے سے کہا، بس اب یہاں اپنا دل لگاؤ، بڑی مشکلوں سے ان لوگوں کے منہ بند ہوئے ہیں، تو جانتی ہے پیچھے کتنی بدنامی ہے، پھر ہفتے 10 دن میں چکر لگاؤں گی۔ رضیہ ساکت نظروں سے اماں کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر کئی ہفتے گزر گئے، وہ صرف چک 88 تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اماں کا، بوڑھے دادا کا کیا حال ہے، گھر کیسا ہے، اس کی پیاری سہیلی شمشاد کا کیا حال ہے۔ اندر ہی اندر اداسی گن کی طرح لگ گئی تھی۔ ایک شام فیض محمد جلدی ریڑھی لے آیا، گھر آ گیا تو اس نے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا، 1-2 روز کے لیے مجھے اماں کے گھر بھجوا دو۔ گھر؟ اوئے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ابھی سے گھر؟ جب گھر جانے کا وقت آئے تو بھیج دوں گا، ابھی چک 88 کے بارے میں ہی سوچا کر۔ بیبے کو رحم آیا تو انہوں نے کہہ دیا، جانے دے، میکے کی یاد آتی ہے 2-4 دہاڑے رہ آئے گی۔ بیبے تو لت نہ اڑایا کر، یہی گھر ہے اس کا، وہ کہہ کے سوتا بن گیا۔ رضیہ نے پھر دوبارہ زبان پر گھر کا لفظ نہیں آنے دیا۔ سب بھول بھال کر فیض محمد کے گھر میں جی لگا لیا، مگر وہ خوش ہوتا ہی نہیں تھا۔ رضیہ تو دل کو نہ لگایا کر، فیض محمد کی عادت ہی ایسی ہے، یہ کون سا عطر تیل کا کام کرتا ہے یا پھول بھیجتا ہے جو اس سے خوشبو آئے۔ بیبے نے اتنی گہری مثال دی کہ اسے لگا بیبے نے PhD کر رکھی ہے۔ وہ حیرت ذرا سی انہیں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے لمحے بھر میں اس کی آنکھوں کا مطلب بھی جانچ لیا۔ میں تو اتنا پڑھی لکھی نہیں ہوں، یہی سوچ رہی ہے نا؟ وہ بمشکل بولی، اللہ جنت نصیب کرے۔ میری ماں کہتی تھی کہ عورت ایک بچہ پیدا کر لے تو سمجھو بڑی ڈگری لے لی۔ مجھے تو فیض محمد نے خوب پڑھا دیا۔ وہ مزید اس کی حیرت میں اضافہ کرتے ناشتے کے گندے برتن سمیٹنے لگی۔ وہ بھی اٹھی، ذہن میں پڑی جھاڑو اٹھائی اور کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے اندر ایک خاموش بے آواز کرب تھا جو جھاڑو کی گرد تلے دبتا چلا گیا۔ صفائی کے بعد منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے لیے آئی تو ایک دم گلی سڑی بدبو کا بھبوکا اس کے سوئے کرب کو جھنجھوڑ گیا۔ اپکائی سی آئی۔ بیوی نے لیسدار پالک کو بڑے سے سلور کے دیگچے میں بھگو رکھا تھا۔ بیبے یہ بدبودار پالک ہے، اس کا کیا کرنا ہے، یہ تو خراب ہے۔ اپنی دانش میں اس نے انہیں آگاہ کیا، مگر وہ دونوں ہاتھوں سے پالک کو دھونے اور دیگچے کا گندا پانی بدلنے میں مصروف رہیں۔ یہ خراب پالک ماسی جنت کی بکری کے آگے ڈال دو، اس نے کہا تو وہ پالک کو پانی سے نکال کر چھنی میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور ہم کیا کھائیں گے؟ تو یہ خراب سبزی ہم کھائیں گے؟ اس نے پہلی بار یہ منظر دیکھا۔ تیرا تو مجھے نہیں پتا، البتہ میں اور فیض محمد تو کھائیں گے، وہ نرمی سے بولی۔ مگر یہ تو بیماری ہے، اس نے کچھ جھنجھلا کے کہا۔ تجھے اس گھر میں آئے 1 مہینہ 12 دن ہو گئے ہیں، تو نے میری یا فیض محمد کی آنکھ بھی دکھتی دیکھی، اور تو بھی زندہ ہے۔ انہوں نے ہاتھ میں لوہے کی تیز چھری اٹھائی اور پالک کترنا شروع کر دی۔ یعنی اتنی گلی سڑی خراب سبزی ہم کھائیں گے جو پھینکنے کے لائق ہے؟ پگلی، ایک بچہ پیدا کر لے پھر سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ باسی خراب پھل سبزی گھر کو ہی تو آتی ہے، یہی ہمارا فائدہ اور یہی ہماری بچت ہے۔ اس کی سمجھ میں بیبے کا فلسفہ نہیں آیا تو ذرا سا دور جا کے بیٹھ گئی۔ بیبے کی اچٹتی نگاہیں گاہے بگاہے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس دن اس نے کچھ نہیں کھایا۔ بیبے نے 1000 طریقوں سے کہا، مگر بھوک نہ ہونے کا بہانہ کر کے ٹالتی رہی۔ برابر سوئے فیض محمد کو قطعاً احساس تک نہ ہوا، البتہ بیبے کو پرسکون نیند نہیں آئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبح ریڑھی لگواتے ہوئے انہوں نے صاف ستھرے آلو اور ادھے ادھے بینگن اٹھا کر چولہے کے پاس رکھنے چاہے تو فیض محمد چلا اٹھا، کیا ہے بیبے، بونی تو خراب نہ کر، چل وہم نہ کر، رضیہ کی وجہ سے لیے ہیں۔ بیبے نے منت بھرے انداز میں بیٹے کو سمجھایا، مگر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ کیوں؟ وہ لاٹ صاحب ہے، رات جو بھنڈی بچا کر لایا ہوں وہ پھینکنی ہے کیا؟ ارے سمجھا کر، پڑھی لکھی ہے، باسی سبزی کے 1000 عیب گنوائے ہیں اس نے۔
بیبے نے بہت بے چارگی سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو اس کی پڑھائی لکھائی پر مجھے غصہ آتا ہے، سخت نفرت ہے مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے۔ زیادہ دماغ خراب نہ کیا کر، ادھر لا، میں اپنی بونی خراب نہیں کروں گا۔ وہ تاؤ کھا کے آگے بڑھا اور بیبے کے لیے وہ آلو بیگن اٹھا لیے۔ فیض محمد، تو کیوں ضد کرتا ہے؟ میرا ٹائم خراب نہ کر، اسے کھانی ہے تو کھائے ورنہ جائے اپنا کام کرے۔ فیض محمد نے ریڑھی پر مکمل سامان رکھ کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بیبے چپ سی کمرے کے دروازے سے لگی رضیہ کو دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ فیض محمد چلا گیا۔ بیبے نے چولہے کا رخ کیا تو رضیہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فیض محمد کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں کچھ سمجھ جائے گا، ورنہ مجھے باہر اٹھا کے تو پھینک ہی دے گا کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی بات پر۔ ارے مگر یہ کیوں کرے گا؟ میری قسمت ہی ایسی ہے، میرے ساتھ تو میری ماں نے بھی یہی کیا، وہ افسردگی سے بولی۔ بس اٹھا کے پھینک دیا، کچھ بھی نہیں دے گا۔ چل چھوڑ، اٹھ، آٹا چھان اور گوندھ دے، میں گرم پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ اس نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی۔ سلور کی پرات میں آٹا چھانتے ہوئے بھی وہ اپنی بدقسمتی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچنے تک کتنے خواب دیکھے تھے۔ نمبردار کا بیٹا جب محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں کتنے رنگ اتر آئے تھے۔ بس یقین سا تھا کہ پڑھائی کے بلبوتے پر ہی اسے پر لگ جائیں گے اور وہ آزاد فضاؤں میں اڑے گی، دنیا کو دیکھے گی، مگر ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ پانی آنکھوں میں باہر آیا۔ بیبے نے چولہے میں لکڑیاں لگاتے ہوئے اس کو دیکھا تو بولی، تیری ماں نے ویسے تیرے ساتھ برا کیا، ہمارا کیا تھا، ہم لاکھ کھائے وہ ہمیں دھتکار دیتی، پر اپنی ہیرے جیسی بیٹی فیض محمد سے بچا لیتی۔ میں خوش ہوں، اس نے اداکاری کی۔ خوش تو رہنا پڑے گا، میری زندگی میں خوش رہنا سیکھ لے، میرے بعد مشکل نہیں ہوگی۔ انہوں نے توا چولہے پہ رکھا اور دائیں ہاتھ رکھے پرانے گھی کے خالی ڈبے سے ٹٹول کر ایک انڈا نکالا۔ چل یہ بتا، تجھے کیسا انڈا اچھا لگتا ہے، جیسے بھی بنا لو۔ اسے ان کی محبت پر سچ مچ پیار آیا۔ وہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ آج میں گوشت لے کر آؤں گی، پھر بھون دوں گی۔ بیبے، اس فضول خرچی کی ضرورت نہیں، میں تو سب کچھ کھا لیتی ہوں، خراب چیزیں بیمار کرتی ہیں، اس لیے میں نے کہہ دیا تھا۔ اس نے وضاحت دینی چاہی۔ بیٹا، جب تک انسان زندہ ہے اس کا سو چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ فیض محمد تو جانے کیوں بنیا بن گیا ہے۔ بیبے نے ایک بار پھر فیض محمد کو برا بھلا کہا۔ اس کے لیے اتنا بھی غنیمت تھا کہ بیبے نے تو اس کا خیال رکھا۔ انہوں نے اس سے چھوٹی موٹی ضرورت کی چیزوں کی فہرست بنوائی اور شہر لینے چلی گئیں۔ ان کی عدم موجودگی میں اس نے گھر کی صفائی ستھرائی کی، کچھ کپڑے دھوئے، اپنے لیے ایک ہلکا سا کڑھائی والا سوٹ نکالا، نہا کر پہنا۔ بال سکھا رہی تھی کہ فیض محمد آ گیا۔ خالی ریڑھی لاتے ہوئے اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ آج جلدی آ گئے، تجھے برا لگا؟ تیری تیاری دیکھ لی کسی نے، آنا تھا کیا؟ وہ تیر چلاتا ہوا صحن میں پڑی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ کس نے آنا تھا یہاں؟ اپنے آپ سے پوچھ۔ کسی نے بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے پانی کا گلاس بھر لائی۔ بیبے بیبے، اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ بیبے تو بازار گئی ہے۔ کون سا بازار؟ تجھے چھوڑ کر اور کیا کرنے گئی ہے؟ کیوں گئی ہے؟ کچھ چیزیں لانی تھیں، گوشت وغیرہ، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ یہ تیری ہی فرمائش ہوگی، بیبے تو بازار نہیں جاتی، تیرے دماغ میں ڈگریوں کا خناس بھرا ہوا ہے، وہ غصے سے بولا۔ وہ میں بکواس بند کر، اسی لیے میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جملہ کاٹ کے زہر اڈیلا تو وہ بول ہی پڑی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کون سا خوف تھا؟ چٹاخ! اس نے ہاتھ اٹھا کر دائیں ہاتھ سے تھپڑ مارا تو وہ لڑکھڑا کے گر گئی۔ یہ زبان جو لگتی ہے اس کی وجہ سے، 2 لفظ پڑھ کے خامد کو سبق پڑھاتی ہے، اس لیے۔ مگر بیبے کو تجھ میں سرخاب کے پر نظر آ رہے تھے۔ چک 88 میں اسے کوئی پسند نہیں آئی، وہ دل کی بھڑاس نکال کر گھر سے باہر چلا گیا تو وہ ذلت برداشت کر کے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ بیبے کو بھی فیض محمد نے کڑوی قصیدی سنائی، وہ خاموش رہی، اس کی نظریں بچا کر
सामान वाला थैला छुपा दिया। रजिया की सुर्ख आंखें देखकर वो समझ गई, मगर कुछ न कह सकी। रजिया ने हांडी चढ़ाई, बेबे ने मर्च मसाले खुद डाले, वो लहसुन प्याज छीलने लगी। फैज़ मोहम्मद अपने बटुए से सब्जी की खरीदारी की पर्चियाँ निकाल के देखने लगा। उसी वक्त ज़ैनब भुटियारन की बहू सकीना आ गई। फैज़ मोहम्मद से ज़रा कतरा के वो बेबे और रजिया के करीब पीढ़ी पे आकर बैठ गई। कैसे आना हुआ? बेबे ने पूछा। बेबे, मैं तेरी नूह के पास आई हूँ। मेरा बबलू सारा दिन गलियों में फिरता है। स्कूल से आकर जो बस्ता फेंकता है तो अगले दिन उठाता है। अम्मा ने कहा है बेबे की नूह पढ़ी लिखी है, उसके पास पढ़ने डाल दे। सकीना ने तेज तेज बताया। क्यों, ये स्कूल है क्या? फैज़ मोहम्मद ने भी हल्की सी आवाज़ में कही बात जाने कैसे सुन ली थी। कान तो बहुत तेज थे, सो बवे चढ़ा के बोला। भा फैज़ मोहम्मद, 100-200 रुपये दे दिया करूँगी मैं। सकीना ने जल्दी से फाखिराना पेशकश की, जिसकी वजह से फैज़ मोहम्मद मज़ीद जल भुन गया। तेरे 100-200 रुपये में मैं क्या दुकान डाल लूँगा? फैज़ मोहम्मद, हमसायों का हक होता है। सकीना कोई गैर तो नहीं, बबलू आ जाया करेगा तो हमारा भी दिल लगा रहेगा। बेबे ने जल्दी से उसे टोका। बल्कि अच्छा है और बच्चे भी आ जाया करें तो। तू अपनी जुबान बंद रख, ये ड्रामा ना यहाँ नहीं चलेगा। भाभी सकीना ये नहीं पढ़ाएगी। उसने 2 टोक फैसला सुनाकर सबको चुप करवा दिया। सकीना अपना सा मुँह लेकर चली गई। बेबे कुछ देर बुड़बुड़ाती रही, फिर चुप कर गई। रजिया ने सब्र शुक्र के साथ हालात के सामने फिर हथियार डाल दिए थे। वक्त गुजर रहा था। अम्मा को उसकी भूली बिसरी याद आई तो वो 2 दिन के लिए मिलने आ गई। उसकी कुमलाई सूरत देखकर कुछ गमज़दा हुई, मगर कुछ बोली नहीं। फैज़ मोहम्मद के तोड़ अतवार देखकर भी उसे सदमा हुआ, जिसका इजहार उसने जाते हुए रजिया से किया। खुद सोच, क्या मैंने तेरे लिए ऐसा चाहा था? तूने अब गुजारा करना है। अम्मा ये ना भी कहती तब भी वो गुजारा कर ही रही थी। उसने किस्मत का लिखा कबूल कर लिया था। हालात ठीक कहाँ होने थे। फैज़ मोहम्मद के तानों में कमी होने की बजाय इजाफा ही हो रहा था। बेबे की नज़रें आसमान पर लगी हुई थी कि अल्लाह जल्द रजिया को बच्चा देकर फैज़ मोहम्मद की सख्ती से बचा ले। मगर 6 माह गुजर गए थे। अब तक ये इंतज़ार सिर्फ इंतज़ार ही था। किसी ने बेबे को एक हकीम को बताया तो वो उसके लिए वहाँ से दवा ले आई। 4 हफ्ते दवा खाने के बाद रजिया ने दुख से कहा, बेबे, दवाओं के असर के लिए मोहब्बत भी चाहिए होती है। फैज़ मोहम्मद से गली सड़ी सब्जियों की बसात आती है, मोहब्बत नहीं। अगर मिट्टी को भी मोहब्बत से गोदी ना करो, पानी ना दो, तो वो भी सरखेज़ी नहीं दिखाती। औरत तो फिर वैसे ही मोहब्बत की भूखी होती है। कुछ दिनों से मंडी में सब्जियों का भाव चढ़ गया था। फैज़ मोहम्मद ने रेडी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी और चंद एक सब्जियां रखनी शुरू की, लेकिन फिर भी माल के पैसे पूरे होने मुश्किल हो रहे थे। किसी दोस्त ने शहर जाकर काम करने को कहा तो वो किसी हद तक राज़ी हो गया, लेकिन रकम की ज़रूरत थी। तब रजिया ने अपना 1.5 तोले सोने का सेट उसके सामने रख दिया। वो अबरू चढ़ाकर बोला, मुझे इन सहारों की ज़रूरत नहीं, जैसे तैसे ये वक्त गुजर जाएगा। रजिया ने कुछ ना कहा, खामोश हो गई। उसने शहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। बस जैसे भी मुमकिन हुआ रेडी खींचता रहा। बासी सब्जियां खाते खाते तबीयत भर सी गई थी। बेबे के पेट में दर्द हुआ तो उसने फैज़ मोहम्मद से कह दिया, बेबे के पेट में दर्द बासी सब्जी से हुआ है। फैज़ मोहम्मद तो जैसे उधार खाए बैठा था, उस पे झपट पड़ा। मेरे पास मंडी के आढ़तियों का कर्ज चढ़ रहा है। महंगी सब्जी कोई गरीब खरीद नहीं रहा। ये बासी सब्जी भी भारी कर्ज चढ़ा रही है। तुझे हर वक्त बासी सब्जियों की तकलीफ है। जा निकल जा मनहूस, अपनी माँ के घर जा। बिगड़ते क्यों हो? मेरा ये मतलब तो नहीं था। बस बस, मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब ना कर। ये जो 4 जमातें पढ़कर कीड़ा आ जाता है ना तेरे दिमाग में, तेरी माँ ने जाने क्यों मुझ जैसे के साथ ब्याह दिया तुझे। वो सब्र से आंखों में आए आंसू छुपाकर दूसरी तरफ चली गई। बेबे ने उसे हौसला दिया, असल में पैसे पूरे नहीं हो रहे, चिड़चिड़ा हो गया है इसीलिए। मुझे इल्म है बेबे, उसने धीरे से कहा और उनके सर में तेल की मालिश करने लगी।
پھر بارشوں کا موسم شروع ہوا تو ہفتہ بھر گھر میں ریڑھی کھڑی رہی۔ پیسے ختم ہو گئے، سبزیاں بھی پکانے کے لیے نہ رہیں تو فیض محمد مزید بد مزاج ہو گیا۔ لیکن جانے کیسے اس کی دوسری مرتبہ زیور دینے کی پیشکش قبول کر لی۔ چک 88 کے سنار نے فیض محمد کی مجبوری سے خوب فائدہ اٹھایا اور جو بھی تھوڑی بہت رقم تھمائی وہ لے آیا۔ رضیہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ پہلی بار فیض محمد نے اس کی بات سنی تھی۔ وہ کچھ پیسوں کا راشن لایا تھا، بیبے نے دال پکنے کے لیے رکھ دی۔ فیض محمد نے شہر جانا تھا، اس نے کپڑے نکال کر دیے۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو بیبے نے روٹی کھا کر جانے کو کہا۔ نہیں، موسم کا پتہ نہیں، میں نے آلو ٹماٹر کا بھاؤ پتہ کیا ہے، وہ بھی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ بیبے کو بیٹے کے لہجے میں تبدیلی نے بڑی خوشی دی۔ اللہ روزی میں برکت دے۔ جس روز بچت نہیں ہوتی اس دن اچھے اچھے دل جگر والے مرد جھاگ اڑانے لگتے ہیں۔ فیضو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، بس قرض اتر جائے اور بچت ہونے لگے۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سن کر گردن ہلاتی رہی۔ اسے بیبی کی باتوں پہ بھروسہ ہو چلا تھا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ رات کے فیض محمد اڈے سے جلیبیاں بھی لے کر آیا تھا۔ اس نے جلدی سے چولہا جلایا، دال گرم کی، توا چڑھایا۔ وہ آلو کی بوریاں اور ٹماٹر کی پیٹیاں گھر کے اندر لانے کے بعد چولہے کے پاس جا بیٹھا۔ آگ کی چمک میں رضیہ کے چہرے کو پہلی بار غور سے دیکھا تو کہہ بیٹھا، ویسے تو ہے بہت خوبصورت۔ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، بس دعا کر قرض اتر جائے اور پیسے بچنے لگے، پھر تیرا زیور واپس لا دوں گا، وہ بڑی نرمی سے بولا اور گرم روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ وہ رات رضیہ کی زندگی میں آنے والی شادی کی پہلی رات سے بھی بڑھ کر سکون دینے والی تھی۔ رات کے پیار کا خمار تھا کہ وہ دیر تک سوتی رہی۔ فیض محمد کے اعتبار بھرے، محبت بھرے چند جملوں نے ہی جیسے اسے ازدواجی زندگی کا سارا سکھ دے دیا تھا۔ وہ سکھ اس کے چہرے پہ بھی امڑ آیا تھا۔ صبح بیبے نے ہی فیض محمد کو ناشتہ کرایا اور اسے ریڑھی سمیت بھیج دیا۔ تب وہ بھرپور نیند لے کر اٹھی۔ بیبے نے پیار سے اس کی پیشانی چومی تو شرما کر بولی، بیبے، آپ کو اب کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے فیض محمد کی محبت کو پا لیا ہے، وہ محبت جو بے جان مٹی کو بھی زرخیز کر دیتی ہے۔ بیبے کی بڑی آنکھوں میں امید کے جگنو جھلملا اٹھے، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ جگنو دن میں روشنی نہیں دیتے۔ دن چڑھے صرف سورج سر پہ آتا ہے اور وہ ہر روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ دن دہاڑے دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا تو باز سلجھاتی رضیہ کا دل کانپ اٹھا۔ بیبے نے جلدی سے بھاگ کے دروازہ کھولا۔ فیض محمد نے خالی ریڑھی اندر کی۔ خالی ریڑھی پر خالی پیٹیاں اور ٹوکریاں دیکھ کر بیبے کے چہرے پہ خوشی چھا گئی، مگر فیض محمد کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں تھی؟ یہ بھانپ کے وہ پریشان سی آگے بڑھی۔ خیر تو ہے، آج اتنی جلدی آگے؟ اس کی نگاہوں سے کتراتے ہوئے پوچھا۔ مال بک گیا سارے کا سارا؟ بیبے نے خوشی سے پھر پوچھا۔ نہیں، باسی مال رہ گیا سارے کا سارا، وہ بڑبڑایا۔ ٹماٹر کی پیٹی سے داغی مال بچ گیا، واپس لے آیا۔ کیا مطلب؟ وہ بولی، یہ مال، یہ سبزی، باسی سبزی بچ گئی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے اخبار کا ٹکڑا نکال کر رضیہ کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ بیبے نے نہ سمجھتے ہوئے رضیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیبے، اس میں تیری رضیہ ہے، پڑھی لکھی رضیہ، جو باسی ہوئی تو یونیورسٹی والوں نے اسے گھر بھیج دیا، اور پھر یہ باسی سبزی تو بڑی خوشی خوشی اٹھا لائی اپنے گھر کے لیے۔ دیکھ، اپنی آنکھوں سے دیکھ، اس کی اور اس کی سہیلی کی رنگین فوٹو ہے۔ فیض محمد نے بیبے کی آنکھوں کے سامنے اخبار کا ٹکڑا نچایا۔ رضیہ نے ہاتھ بڑھا کے وہ اخبار تھام دیا، جس میں واضح حروف میں اس کی اور شمشاد کی تصویر کے نیچے لکھا تھا، رات کو ہاسٹل سے بنا اطلاع کے جانے والی طالبات کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اور جیسے رضیہ کی آنکھوں کے آگے سیاہ پردہ پڑ گیا، ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو اخبار کی سرخی بنا دیا گیا تھا،
اسے یاد تھا اس شام جب وہ ٹیوشن پڑھانے کے بعد شمشاد کے ساتھ یونیورسٹی واپس آ رہی تھی تو راستے میں چند اوباش لڑکوں نے انہیں خوب تنگ کیا تھا، یہاں تک کہ گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں اندر کھینچنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس دوران شمشاد کا دوپٹہ بھی وہ لوگ کھینچ کر لے گئے تھے اور انہوں نے بمشکل اپنی عزت بچائی تھی۔ کافی چوٹیں بھی دونوں کو آئی تھی۔ سڑک سے گزرتے لوگوں نے بھی ان کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ بمشکل اپنی جان بچاتی گلیوں اور مختلف سڑکوں سے ہوتی ہواتی یونیورسٹی پہنچی تھی، مگر وارڈن نے ان کی مجبوری سمجھنے کی بجائے ان کے حلیے دیکھ کر وہیں انہیں یونیورسٹی سے باہر نکال دیا تھا۔ ان کی کوئی صفائی نہیں سنی تھی اور رضیہ واپس گھر آ گئی تھی۔ اس کی بدنامی بھی اس کے ساتھ اس کے گھر تک آئی تھی۔ تبھی اماں نے بنا کچھ دیکھے کچھ سوچے سمجھے باسی سبزی فروشوں کے یہاں اسے پھینک دیا تھا، باسی اور گلی سڑی سبزی کی طرح، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ وہ ساکت اپنی جگہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ باسی سبزی کھانے والے فیض محمد کا معیار اتنا اونچا ہے کہ ایک دفعہ اس سے صفائی بھی نہیں لی، جبکہ فیض محمد نے کمرے میں جا کر اس کے تمام کپڑے اٹھا کر باہر صحن میں پھینکے تھے تو وہ چونکی۔ وہ صحن میں اکیلی کھڑی تھی، نہ گناہ تھا اور نہ بے گناہی تھی۔ صفائی دیتی تو کسے دیتی؟ یہ تو جانتی تھی کہ فیض محمد کے اس گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور فیض محمد کے بے رحم گھر کی طرح ہی تو بے رحم تھی ساری دنیا، جو داغ دار پھل سبزی تو پھر کھانے کو تیار ہو جاتی ہے، مگر جھوٹا بدنامی کا داغ لگے بے داغ انسان کو قبول کرنے پر کبھی تیار نہیں ہوتی۔